افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 تا 109 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں میں انصاف کریں جو کچھ اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے، اور دغا بازوں کی طرف اور خائنوں کی طرف، جھگڑے والوں کی طرف مت ہو جائیے، اور اللہ سے بخشش مانگیے، بے شک اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور مت جھگڑا کریں ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں جو کوئی دغا کرنے والا ہو، گناہگار ہو۔ شرماتے ہیں لوگوں سے اور اللہ سے نہیں شرماتے، اور وہ ان کے ساتھ ہے جب وہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے۔ سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان کا دوست اور کارساز؟ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کر دی، یعنی قرآن مجید۔ تو اس میں حق اور انصاف کے ساتھ آپ کو اس کی روشنی میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فقہاء مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نا انصافی کا تو کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ فرما کر کہ قرآن مجید جو کہ حق کتاب ہے، اس کی روشنی میں عدل اور انصاف کے ساتھ اور اس کے قوانین کے تحت آپس کا فیصلہ ہوگا، دراصل امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا کہ آئندہ آنے والے حالات میں بھی اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا، جیسے کہ سورہ نساء کی کچھ آیات پہلے میں فرمایا گیا تھا کہ اگر کوئی تنازع ہو جائے
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس تنازع کو لوٹایا جائے گا، یعنی اس کا حل اس کے اندر تلاش کیا جائے گا۔ آیات جو ابھی پڑھی گئیں اس کا ترجمہ پیش ہوا، اس کے شان نزول میں ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ یہ فرمایا گیا کہ حضرت قتادہ ابن نعمان کے چچا حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نقب لگائی گئی تھی اور چوری کر لی گئی تھی، اور چوری کرنے والے کا نام بشیر، اور بغوی میں ابن جریر نے اس کا نام طعمہ بتایا ہے۔ اس نے یہ منافق تھا اور اس نے چوری کر لی تھی۔ منافق جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور پھر یہ چوری اس نے کرنے کے بعد حالات اس وقت ایسے تھے کہ فقر و فاقہ کی صورت تھی، یہ آٹا یا جو بھی اس نے وہاں، اور اس بوری کے اندر جس میں آٹا یا جو تھا اس میں کچھ اسلحہ بھی تھا جو کہ حضرت قتادہ ابن نعمان کے چچا میں جو گھر میں رکھوائی گئی تھی اس میں وہ چیز بھی شامل تھی۔ بہرحال واقعہ تو لمبا ہے، مختصراً عرض یہ ہے کہ پھر یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو ان کے جو ورثاء تھے، اولیاء تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بشیر کو اس بات سے بچا لیا جائے اور کسی یہودی پر اس کا الزام لگا دیا جائے۔ پھر انہوں نے اس کا ظاہری حیلہ یہ کیا کہ کچھ آٹے کے نشانات یہودی کے گھر تک جو ہے وہ پہنچائے گئے، تاکہ یہ صورت ہو جائے کہ چوری کرنے والا یہودی تھا اور یہ مسلمان نہیں تھا، مسلمان جو کہ بظاہر مسلمان تھا، دل میں اس کی منافقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طبعی طور پر یہ بات آ گئی کہ چونکہ حالات ایسے تھے کہ وہ یہودی ہی کی طرف بات لوٹ رہی تھی، تو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار نہیں فرمایا تھا، لیکن اللہ رب العزت دلوں کے حال جاننے والے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ واقعے کی اصل حقیقت اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی کہ کس طرح یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو علم اور معرفت اور کتاب حق جو عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے، اور یہ لوگ خائن ہیں اور گناہ گار ہیں، اور یہ لوگ دوسرے کے اوپر بات ڈال رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کی طرف داری مت کیجئے۔ اور وہ جو دلی بات اور حالات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اس طرف ہو چلا تھا، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی، اور آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ اس پر اللہ سے استغفار کیجئے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تو کسی گناہ کا کہ امکان یا صدور ممکن نہیں ہے، تو اگلے آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، لہٰذا اس قسم کی چیز کو بھی اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا۔ اگلی آیت یعنی آیت نمبر 107 میں پھر تاکید فرمائی گئی کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ کوئی جواب دہی نہ کریے، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا، لہٰذا کسی بھی حوالے سے خائن کی مدد نہیں کی جائے گی۔ خائن کی، گناہ گار کی مدد کسی بھی حوالے سے ہو تو اس کو بھی اس گناہ کے اندر شامل سمجھا جائے گا۔ اگلی آیت آیت نمبر 108 میں ان خیانت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ اپنے ہی جیسے لوگوں سے شرماتے ہیں اور اس کی چوری کو چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے اور ہر وقت ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ قیامت کے دن کیا کریں گے، آج تو یہاں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور انہیں تنبیہ فرمائی گئی کہ دنیا کے اندر کسی کے ساتھ کوئی حمایت کا معاملہ، جائز معاملے میں کوئی حمایت ہو تو فرمایا وہ تو پسندیدہ ہے، لیکن ناجائز معاملے میں کسی کے ساتھ حمایت کرنا تو اس گناہ کے اندر اسے شامل سمجھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر تم نے اس کی حمایت کر لی اور کسی کو اندھیرے میں رکھ کر اور حالات اور واقعات کو چھپا کر اگر فیصلہ اپنے حق میں کرا بھی لیا تو یہ معاملہ تو یہیں ختم نہیں ہو جاتا دنیا میں، بلکہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، وہ آخرت ہے،
اور فرمایا کہ وہاں پھر تمہارا کون ہوگا، وہاں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کون ہوگا، وہاں تو خائنوں کی خیانت کو واضح کر دیا جائے گا، اور ناحق کسی نے حمایت کی ہوگی تو وہ بھی وہاں پر واضح کر دی جائے گی۔ یہی بات فرمائی گئی کہ تمہیں اللہ کے ہاں جھگڑا تم یہاں تو کر رہے ہو، وہاں تم جھگڑا کرو گے تو تمہاری کون مدد کرے گا اور کون تمہاری حمایت کرے گا۔ تو یہ تنبیہ فرما دی گئی کہ کسی کی ناجائز مدد نہیں، خائن کی، چور کی اور مشرک کی اور کسی معاملے کے اندر ناانصافی کرنے والے کی مدد، حمایت اور نصرت کسی حال میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہی صورت ہوگی تو پھر عدل اور انصاف قائم ہو سکتا ہے، اور جب اس کی ناحق حمایت ہوگی، ناحق اس کی مدد ہوگی تو پھر عدل اور انصاف قائم نہیں ہو سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔